معزز ناظرین، روزہ ایک مقدس عبادت ہے اور اس کا اجر صرف پروردگار ہی روزے دار کو دے سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا، لیکن روزے کے انسانی جسم پر حیرت انگیز فوائد ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین، سائنس جس بھی دروازے سے داخل ہوتی ہے وہاں پر اسلام اور سنت نبوی پہلے ہی موجود ہوتی ہے۔ السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ٹاپ 5۔ اس ویڈیو میں ہم روزے کے 5 حیرت انگیز فیکٹس کے بارے میں جانیں گے کہ روزہ کس طرح انسانی جسم پر حیرت انگیز اور بہترین اثرات مرتب کرتا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو۔ فیکٹ نمبر 5۔ معزز ناظرین، پہلے 2 روزے سے ہی بلڈ شوگر لیول گر جاتا ہے، یعنی خون سے چینی کے مضر اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ انسان کا بی پی گر جاتا ہے۔ اعصاب جمع شدہ گلائکوجن کو آزاد کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہو جاتا ہے۔ زہریلے مادوں کی صفائی کے پہلے مرحلے میں نتیجتاً سر درد، چکر آنا، منہ کا بدبودار ہونا اور زبان پر مواد کا جمع ہوتا ہے، یعنی پہلے 2 روزے سے ہی انسان کا بلڈ شوگر لیول کنٹرول ہو جاتا ہے، گڈ کولیسٹرول پیدا ہو جاتا ہے اینڈ بیڈ کولیسٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 4۔ معزز ناظرین، 3 سے 7ویں روزے تک جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی جلد ملائم اور چکنی ہوتی ہے، جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح سال بھر مصروف رہنے والا نظام ہاضمہ رخصت مناتا ہے، جس کی اسے اشد ضرورت تھی۔ خون کے سفید جرثوں میں اور قوت مدافعت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ روزے دار کے پھیپھڑوں میں معمولی تکلیف ہو، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے، انتڑیوں اور کولون کی مرمت کا کام شروع ہو جاتا ہے، انتڑیوں کی دیواروں پر موجود جمع شدہ مواد ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے روزے دار کی صحت بہتر ہو جاتی ہے اور بھوک کا عادی ہونے کی وجہ سے اس کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 3۔ 8ویں سے 15ویں روزے تک روزے دار پہلے سے توانا محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پرانی چوٹ اور زخم محسوس ہونا شروع ہوں، اس لیے کہ اب روزے دار کا جسم اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو چکا ہے۔ جسم اپنے مردہ یا کینسر شدہ سیل کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جسے عمومی حالات میں کیمو تھراپی کے ساتھ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے کلیات سے پرانے تکلیف اور درد کا احساس نسبتاً بڑھ جاتا ہے۔ اعصاب اور ٹانگوں میں تناؤ اس عمل کا قدرتی نتیجہ ہے۔ یہ قوت مدافعت کے جاری عمل کی نشانی ہے۔ روزانہ نمک کے غرارے اعصابی اکڑاؤ کا بہترین علاج ہوتا ہے۔ روزہ رکھنا اور مسلسل بھوکے رہنے سے روزے دار کا جسم بیماریوں سے لڑنا سیکھ جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 2۔ 16ویں سے 30ویں روزے تک جسم پوری طرح بھوک پیاس کو برداشت کرنے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ روزے دار اپنے آپ کو چست اور چاق و چوبند محسوس کرتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کی زبان بالکل صاف اور سرخی مائل ہو جاتی ہے، سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے، جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے، نظام ہاضمہ کی مرمت ہو چکی ہوتی ہے، جسم سے فالتو چربی اور فاسد مادوں کا اخراج ہو چکا ہوتا ہے، بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینا شروع کر دیتا ہے۔ 20 روزوں کے بعد دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتے ہیں، توجہ اور سوچ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ بلا شک بدن اور روح تیسرے عرصے کی برکات کو بھرپور انداز سے ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہی ایک حیرت انگیز اور بہترین عمل ہے۔ فیکٹ نمبر 1۔ معزز ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ کینسر کس قدر خطرناک اور مہلک بیماری ہے۔ یہ بیماری مریض کو کچھ ہی دنوں میں اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور نتیجہ موت نکلتا ہے۔ کچھ منتھ پہلے کینیڈا کے ایک ڈاکٹر نے فاسٹنگ پروسیجر یعنی روزہ رکھنے کے عمل پر ریسرچ شروع کی اور جو نتائج سامنے آئے اسے دیکھ کر عقل دھنگ رہ جاتی ہے اور دل کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر انسان سال بھر میں 25 سے 30 دن روزہ رکھ لے تو اسے کبھی بھی کینسر نہیں ہوگا۔ اس کے پیچھے لاجک کچھ یوں ہے کہ انسانی جسم بھوک کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ ایسے خلیوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے جو کینسر کا موجب بنتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے خلیات انسانی جسم میں بنتے ہی نہیں۔ یہ واقعی کسی معجزے سے کم نہیں۔ معزز ناظرین، یہ تو ہو گئے روزے کے کچھ جسمانی فوائد، مگر دیکھیے اس کی رحمت کا انداز کریمانہ کہ اس کے احکام ماننے سے دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنوارنے کا بہترین بندوبست کر دیا گیا۔
سبحان اللہ۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔